السلام علیکم، میرا نام لیاقت الیاس ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ لوگوں تک ایڈکشن کے حوالے سے یعنی نشے کی بیماری کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز ہم لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ شیئر کرتے رہیں۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو بنائیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نشے کے مریض ٹھیک نہیں ہوتے، یا اگر ان کا علاج کرا بھی دیا جائے تو یہ لوگ پھر سے آگے نشہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک عام ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز بڑی کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ لوگ سدھرتے نہیں ہیں یا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو اسی کے اوپر جو ہے آج ہم بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یا ہم ایسا کیوں کہتے ہیں۔ تو کہتے تو ظاہر ہے اس لیے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک عام آدمی جس کو نشے کی بیماری کا نہیں پتہ، نشے کے مریض کا نہیں پتہ، ایڈکشن کا نہیں پتہ، تو وہ ظاہر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، یہ علاج گاہ جاتا ہے، پھر آتا ہے اور ریلیپس ہو جاتا ہے یا پھر دوبارہ نشہ کر لیتا ہے۔ تو لوگوں کے اندر یہ جو ہے وہ بات آنے لگتی ہے کہ بھئی یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا کہ لوگ اس طرح کیوں سوچتے ہیں یا ایسا کیوں ہوتا ہے میں اس پہ لے کے جاؤں گا۔ آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ بھی اسی پہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نشہ جو ہے ایک دائمی بیماری ہے، یہ کرونک ڈیزیز ہے۔ ایڈکشن جو ہے، جتنی بھی کرونک ڈیزیزز ہیں، چاہے وہ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، جو بھی کرونک ڈیزیزز ہیں، ان میں ریلیپس ریشو نسبتاً دوسری بیماریوں کے مقابلے میں ریلیپس ریشو زیادہ ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ نشہ بھی ایک جو ہے وہ کرونک ڈیزیز ہے، ایڈکشن بھی۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ ریلیپس سے میری مراد یہ ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ نشہ کر لینا۔ تو یہ اس کے اندر ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ یہ ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہر کرونک بیماری کی طرح اس میں بھی زیادہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو آج کے ویڈیو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، وہ یہ کہ جب نشے کا مریض یا اس کی فیملی علاج گاہ میں آتے ہیں تو عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ علاج گاہ میں اس لیے آتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہیں اور اس کا علاج کرانے ہم جائیں، بلکہ نشے کے مریض اور اس کی فیملی کے لیے دو ایشوز ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، جن کو وہ ذہن میں رکھ کے ایک علاج گاہ کی طرف رخ کرتے ہیں یا ہاسپٹل کی طرف رخ کرتے ہیں یا ریہیبلیٹیشن سینٹر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وہ پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ اس مریض کی گرتی ہوئی جسمانی صورتحال، جسمانی صحت آپ کہہ لیں جس کو، کہ پہلے وہ اٹا کٹا تھا، صحت مند تھا، اب وہ نشہ کر رہا ہے پچھلے 5 سال سے 7 سال سے، پہلے تھوڑا تھوڑا کر رہا تھا، مقدار زیادہ ہو گئی تو وہ جسمانی طور پہ بہت ویک ہو گیا، جسمانی طور پہ ویک ہو گیا۔ تو ایک تو یہ ایشو ہوتا ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب بھی کوئی انڈیویجول نشہ سٹارٹ کرتا ہے، ڈرگ لینا شروع کرتا ہے، تو شروع میں ظاہر ہے وہ جو ہے وہ بہت کم کوانٹٹی میں کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی فرض کیا کوئی اسکول سٹوڈنٹ ہے تو وہ شروع میں یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی کر رہا ہے اور اپنی اسکول کی اس کی ایکٹیویٹیز بھی جاری ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کام پہ جا رہا ہے، کسی کا اپنا بزنس ہے، تو وہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں ڈرگز بھی لے رہا ہے۔ آہستہ آہستہ جب ڈرگ کی کوانٹٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ مریض کے صبح شام پہ حاوی ہو جاتی ہے، ہر چیز پہ حاوی ہو جاتی ہے، تب مریض جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کام کے قابل نہیں رہتا۔ اب اس کی روٹین جو ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے اور اس کے نشے کی مقدار، ایک آدمی فار ایگزامپل 50,000 روپے کی اس کی جاب ہے اور وہ نشہ اس نے سٹارٹ کیا آج سے 6 سال پہلے، 8 سال پہلے سٹارٹ کیا، تو ظاہر ہے وہ پورے دن میں کبھی کبھی کر لیتا تھا یا پھر آہستہ آہستہ 100 کا 200 کا ہوا۔ آج جب 7 8 10 سال گزرنے کے بعد اس کی جو نشے کی مقدار ہے، اگر میں اس کو پیسوں میں پیسوں میں بتاؤں تو وہ اگر اس کی مقدار 1500 2000 3000 پر ڈے پہ آ چکی ہے، یعنی 24 آورز پہ آ چکی ہے، اور اس کا جسم اس قابل نہیں رہا یا وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ کام پہ جا سکے، تو اب اس کے لیے پرابلم پہلا شروع ہو گیا، پیسوں کا جو گیپ آتا ہے۔ اب اس پیسوں کے گیپ کو فلفل کرنے کے لیے گھر والوں کو پریشرائز کرتا ہے، گھر سے پیسے مانگنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جاب تو ظاہر ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے یا چھوٹ جاتی ہے،
تو اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے ان انلیگل سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے، پہلی چیز میں نے کہا کہ ایک جسم سامنے آتا ہے، اور دوسری اس کی یہ انلیگل ایکٹیویٹیز، انلیگل سرگرمیاں، فیملی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ آج گھر پہ کر رہا ہے، ایک تو یہ بھی ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے، دوسرا جب وہ چیزیں گھر سے بھی نہیں پوری ہو پاتی تو وہ مریض پھر باہر نکلنا شروع کرتا ہے سوسائٹی میں، اور فیملی کے لیے یہ ایک جو ہے وہ ایک ڈینجر سائن ہوتا ہے۔ تو ان دو چیزوں کو مینلی سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھائی اس کو کہیں کسی ادارے میں جو ہے وہ میں یہاں لفظ استعمال کروں گا ڈالا جائے، داخل میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا ڈالا جائے۔ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ اس کو جی ڈلوا دیں، تو اس کو ایک ادارے کے اندر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، ہوتا ہی ہے کہ پیشنٹ آ جاتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے، جب وہ پیشنٹ علاج گاہ میں آ گیا تو اب فیملی اور کلائنٹ کے نزدیک، جیسے میں نے کہا کہ وہ دو پوائنٹس ہوتے ہیں، تو وہ ہم یہ کہہ لیں جب ہم ان کو بریف کرتے ہیں کہ بھائی اس کا جو نشے کی بیماری سے علاج کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے، اس کو کس طریقے سے یہاں جو ہے ان ہاؤس رہنا ہے، کتنا عرصہ رہنا ہے، اس کے بعد اس کو یہاں سے جانے کے بعد بھی کس طریقے سے ہم فالو اپ رکھنا ہے، تو اس طرف مریض یا اس کی فیملی نہیں آتی، کیونکہ ان کے ذہن میں وہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا کمزور جسم اور دوسرے اس کے وہ رویے۔ تو جب تقریباً ایک پیشنٹ کو ایک علاج گاہ کے اندر 1 مہینہ ہو جاتا ہے تو وہ جسمانی طور پہ بھی بہتر ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے وہ نسبتاً تھوڑا سا بیہیو بھی بہتر کرنے لگتا ہے، تو مریض کو بھی لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا، اور فیملی کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب جب یہ فیملی اور مریض کے لیے مسئلہ نہیں رہا، تو میرا یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے صحت کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو کیا ہیلتھ کی ڈیفینیشن میں صرف جسم آتا ہے؟ نشہ، جیسے کہ ہم عام طور پہ ہم بتاتے ہیں کہ نشہ جسم سے زیادہ آپ کے ذہن پہ اثر کرتا ہے، ظاہر ہے جسم اور میں ذہن جو ہے وہ دماغ کو ایک مثال کے ذریعے اگر آسان کر کے سمجھاؤں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جسم ہے وہ ایک کار ہے، اور جو ہمارا دماغ ہے وہ ایک ڈرائیور ہے۔ تو کیا ایک کار ایک ڈرائیور کے بغیر چل سکتی ہے؟ تو جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم جو چیز مس کر جاتی ہے یہاں پہ پیشنٹ یا پیشنٹ کی فیملی، وہ ایک کمپلیٹ صحت کی ڈیفینیشن، اب میں تھوڑا سا اس پہ آتا ہوں کہ ایک صحت کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ ایک آدمی جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ اور سوشل ویل بینگ، یہ 3 فیکٹر مین ایک صحت کے اندر آتے ہیں کہ وہ ایک آدمی جسمانی طور پہ کیسا ہے، ذہنی طور پہ کیسا ہے، اور وہ معاشرے میں بیہیو کیسے کرتا ہے، اس کے بیہیویئر کیسے ہیں، اس کے سوچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو چیزوں کو پرسیو کرنے کا طریقہ اس کا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صحت کے اندر آتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا پارٹ ہے جو فیملی مس کر جاتی ہے، فیملی یا ان کا پیشنٹ جو ہے وہ یہ چیز مس کر جاتے ہیں، اور یہی وہ پارٹ ہے جس میں ہم ریہیب والے جو ہے وہ کلائنٹ پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے بیہیویئرس کو، اپنی ڈیلی روٹینز کو ٹھیک کرے، وہ کیسے اپنی اینگر مینجمنٹ کرے، سٹریس مینجمنٹ کرے، اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اپنی روٹینز کو بہتر کرے، جو چیزیں اس کو باہر جا کے ہیلپ کریں گی ایک ڈرگ فری لائف کو جینے کے لیے، اس کو ہیلپ کریں گی۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اس کو یہاں سکھا رہے ہوتے ہیں، اور فیملی یا اس کا مریض ظاہر ہے اس کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لیے 2 فیکٹر امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ جو لے کے آتا ہے، اور جب وہ دونوں پہ اپنے دماغ میں اس کو ٹک مار دیتے ہیں کہ جسم بھی ٹھیک ہو گیا ہے اور اب تھوڑی باتیں بھی بہتر کرنے لگے، وعدے شادے بھی وہ ٹھیک کر رہا ہے، تو مطلب مریض ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بینگ اے سوسائٹی جو ہے وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں نشے کے حوالے سے اویئرنیس جو ہے، نشے کی بیماری ایڈکشن کے حوالے سے اویئرنیس جو ہے ہمیں اپنی سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے جیسے کہ دوسری بیماریوں کی طرح جب ہم کسی دوسری بیماری کے اندر ایک پیشنٹ کو جب ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت ہاؤنا ہوتی ہے، اس کے بعد ہم سرچ کرتے ہیں کہ اس بیماری کو ڈیل کرنے کے لیے کون سا ہاسپٹل بیسٹ رہے گا، کون سا ڈاکٹر بیسٹ رہے گا۔ تو ایک پورا پروسیس کے بعد ہم اپنے پیشنٹ کو ایک جو ہے وہ علاج گاہ کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ لیکن جب میں بات کرتا ہوں نشے کی بیماری کی، تو یہاں پہ یہ پورا پروسیس جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے۔ بس کہیں سے فیملی کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک علاج گاہ ہے، فیملی کو نہیں پتہ کہ وہاں علاج کیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اصل میں علاج کیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ ادارے کا پیٹرن کیا ہے۔
بس وہ پیشنٹ کو لے کے آتے ہیں اور علاج گاہ میں ڈالتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. یوں جب وہ اپنے صرف 2 پوائنٹ کے ساتھ آتے ہیں, 2-3 پوائنٹس کے ساتھ آتے ہیں, اور جب ان کو وہ اوکے ملتے ہیں تو ان کو لگتا ہے جی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اور پیشنٹ کو پھر ارلی ڈسچارج کی طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے جی اب تو ہمارے اب ہمیں اس پہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے, یا ہمیں فالو اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اب تو ہمارا پیشنٹ بچہ ٹھیک ہو گیا, اب تو اس کی دوائی بھی بند ہو گئی, اب تو یہ بالکل سیٹ ہو گیا. تو وہ دوبارہ جا کے پیشنٹ کو ایک پوری سوسائٹی کے اندر جو ہے پورے طریقے سے انوالو کر دیتے ہیں وداؤٹ اس کی ٹریننگز کے کیسے وہ ان ساری چیزوں کو فیس کرے گا نشے کے بغیر. تو پھر ظاہر ہے یہاں پہ ریلیپس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. امید کرتا ہوں میں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی, اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. شکریہ.